السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی شادی شدہ لڑکی کی کہانی جو اکثر و بیشتر گھروں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے مائکے آئی اور اپنے امی سے کہنے لگی، امی جان، میں اپنے شوہر سے بہت تنگ آ چکی ہوں، میں اپنی ساس سے بہت تنگ آ چکی ہوں، میں اپنے شوہر کے بہنوں سے بہت تنگ آ چکی ہوں، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے کوئی ایسا علاج بتائیے یا کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں ان سے چھٹکارا پا سکوں یا ان سب کو دنیا سے ختم کر سکوں، آپ مجھے بتائیے۔ والدہ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اور ایک بوتل دے دی اور بوتل دے کر کہا کہ بیٹا، یہ بوتل زہر کی بوتل ہے، اس کو روزانہ سب کے پینے والی چیز میں ملا کر دیا کرو، لیکن یاد رکھنا بیٹا، ان کے ساتھ اپنے رویوں کو میٹھا رکھنا، محبت والا، شفقت والا، رحم والا اور بالکل نرم انداز والا رویہ اختیار کرنا، تاکہ کل کو اگر ان کو کچھ ہو جائے، اس زہر کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا، کل کو اگر ان کو کچھ ہو جائے تو سیدھا شک تجھ پر نہ آ جائے، لوگ تجھ پر شک کرنے نہ لگے۔ بیٹی خوش ہو گئی، بیٹی کو بہترین علاج مل گیا، اسے لگا کہ اب آزادی کا سامان مل گیا، آزادی کا ہتھیار مل گیا، اور اس نے وہ زہر کی بوتل لے کر اپنے سسرال چلی گئی۔ روزانہ معمول کے مطابق اب وہ کیا کرنے لگی، کسی کے چائے میں، کسی کے شربت میں، کسی کے پینے والے پانی میں چند قطرے اس زہر کے شیشے میں سے ٹپکاتی اور پینے کے لیے دیتی، کبھی ساس کو، کبھی سسر کو، کبھی ننند کو اور کبھی شوہر کو، اور سب کے ساتھ اتنے محبت کا معاملہ کرنے لگی، اتنے شفقت کا معاملہ کرنے لگی، اتنے خدمت کا معاملہ کرنے لگی، اتنے نرمی کا معاملہ کرنے لگی کہ اس کے اتنے بدلے ہوئے اور اچھے اخلاق کو، رویے کو دیکھ کر سارا گھرانہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ننند اس سے پیار کرنے لگی، شوہر اس کا دیوانہ ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگا، ساس سسر اس کے لیے دعائیں کرنے لگے، اس کی لمبی عمر کی اور سلامتی کی دعاؤں کے اندر نام لے کر اللہ سے مانگنے لگے۔ جب یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئے اور ان کے گھر والوں کا، یعنی اس لڑکی کے سسرال والوں کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ جب بدل گیا، محبت کا، نرمی کا، شفقت کا اور اتنا محبت والا معاملہ جب اس کے ساتھ ہونے لگا، تو اب اس لڑکی کو بھی اپنے سسرال والوں سے پیار ہو گیا۔ اب یہ روتے ہوئے اپنے مائکے آئی اور امی سے کہنے لگی، امی جان، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، امی جان، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، آپ نے جو زہر دیا تھا میں نے غصے میں اور جذبات میں آ کر اپنے گھر والوں کو پلا دیا، لیکن مجھے اب اس زہر کا تریاق چاہیے۔ تریاق زہر کے توڑ کو کہتے ہیں۔ امی جان، مجھے اب ایسا کچھ علاج بتا دو کہ جس کا زہر کا اثر میرے گھر والوں پر نہ ہو، اس لیے کہ اب مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، امی جان، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، امی جان، وہ میری اتنی خدمت کرتے ہیں، میری اتنی کیئر کرتے ہیں، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے ہر چھوٹی موٹی ضرورت اور خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، امی جان، اب میرا ان کے ساتھ رہنا، ان کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں، میرے لیے زہر کا علاج مجھے بتا دو۔ امی کہنے لگی، بیٹا، فکر کی بات نہیں، وہ زہر نہیں تھا، وہ زہر نہیں تھا، وہ نارمل پانی تھا، اصل میں زہر تو تیرے رویوں میں تھا، تیرے زبان میں تھا، تیرے زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ میں تھا، تو نے اس زہر کو ختم کیا، اس کا اثر تو نے دیکھا کہ تیرے گھر والے تیرے دیوانے بن گئے۔ یہی حال اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے گھروں میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ محبت دو گے تو آپ کو محبت ملیں گی، نفرت دو گے تو آپ کو نفرت ملیں گی۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے، اپنے شوہر کو مجازی خدا بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میری امت پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا حکم، کتنا اونچا مقام ہے۔
آپ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کی قسم یہ دنیا آپ کی دیوانی بن جائے گی، دنیا آپ کی غلام بن جائے گی۔ جو چیز آپ غصے سے نہیں حاصل کر سکتے، آپ اس کو محبت سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ اگر محبت دو گے تو آپ کو پلٹ کے محبت ہی آئیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہر قوم کی بیٹیوں کو اللہ سلامت رکھے، خوشیوں کے ساتھ ان کی زندگی کو اللہ آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔